السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا پیارا جز محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا معنی کہ اللہ کے پیغامات اگر کسی کے ذریعے امت تک پہنچتے ہیں تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ سے انہی کا رابطہ ہے، وحی کے ذریعے۔ باقی عزت احترام سب کی، لیکن دین اور شریعت وہی ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو ملا، ایک قرآن اور ایک قرآن کی تفسیر اور تشریح سنت۔ تو عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی 20 آیات ہیں کہ اللہ رب العزت مثلا سورہ نام میں فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، میرے نبی کہہ دو کہ یہ میری راہ ہے سیدھی، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو بہت ساری آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کا حکم ہے، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے نیا کام شروع کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں، ما لیس منہ، جو نہیں ہے پہلے، فہو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہے کہ ہماری شریعت میں جو نیا کام شروع کرتا ہے، فی امرنا ھذا، لوگ سپیکر کی مثال دینا شروع کر دیتے ہیں، جہاز کی یا میزائل کی۔ بھئی فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو جو اپنی طرف سے کوئی نیک کام ایجاد کرتا ہے، فرمایا ما لیس منہ، جس پہ ہمارا حکم نہیں، فہو رد، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جس طرح جعلی کرنسی پھینک دی جاتی ہے، بلکہ الٹا اس بندے کو دھر لیا جاتا ہے جو جعلی کرنسی چلاتا ہے۔ تو دین کے اندر بھی وہ بہت بڑا مجرم ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے نئے نئے مسائل بناتا ہے۔ اور آج تو بدقسمتی کے ساتھ سارا دین ہی، یعنی کہ 1 صدی پہلے نہیں تھا جو آج صبح شام ہو رہے ہیں۔ مخصوص دنوں کے ناشتے، مخصوص دنوں کی نیازیں، فلاں نیاز فلاں نیاز۔ بہرحال ہمیں فریضہ حج جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یعنی کہ بڑا مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت بھی ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہیں۔ تو خصوصاً حج کے اہم جو ہیں مناسک کہ 8 ذی الحجہ کو مسجد حرام چھوڑ کر منا میں آ جاتا ہے بندہ، اور لاکھوں بندے آ جاتے ہیں۔ بھئی منا میں کیوں آئے 8 ذی الحجہ کو، یعنی کہ منا میں کیوں آئے؟ مسجد حرام تو وہ جگہ ہے جہاں ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ثواب ہے۔ تو جواب ایک ہی ہے کہ بھئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا۔ پھر اسی طرح اسی سے ملتی جلتی زمین میدان عرفات ہے، تو منا سے مزدلفہ اور پھر میدان عرفات پہنچ جاتا ہے۔ بھئی یہاں کیوں آئے؟ یہ بھی تو ویسی زمین ہے۔ تو جواب پھر یہی ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ہے۔ میدان عرفات میں ظہر اثر کیوں پڑی؟ بھئی تمہارے پاس وقت ہے، تم فارغ ہو، سارا دن ادھر ہی تم نے رہنا ہے، اکٹھی کیوں کی، قصر کیوں کی؟ جواب ایک ہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قصر کی ہے۔ پھر اسی طرح ادھر مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں، تو یہ حاجی صاحب میدان عرفات نماز نہیں پڑھتے بلکہ مزدلفہ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ بھئی مغرب کی نماز کا تو وقت بہت تھوڑا ہے، تم پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ساری زندگی تو مغرب جلدی پڑھی، اب تم نے ادھر عشاء کے ساتھ ادا کرنی ہے مزدلفہ میں، یا اگر کوئی آدھی رات کو بھی پہنچا ہے تو ادھر مغرب ادھر ہی پڑھنی ہے۔ جواب پھر یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھی بلکہ مزدلفہ جا کے پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہیں کرنا چاہتا۔ پھر مزدلفہ میں ساری رات، بھئی تم
یعنی کہ سو کر گزار رہے ہو، تہجد کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اور افضل ترین نماز تہجد کی، فرمایا بے شک یہ افضل ترین ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات تہجد نہیں پڑھی، تو آج تہجد پڑھنا ثواب نہیں بلکہ سنت رسول میں تہجد ترک کرنا اللہ کا قرب ہے اور ثواب ہے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو منا میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، باقی 2 جمرہ جو جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ کو نہیں مارتا۔ جواب پھر یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک ہی جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ اسی روز حاجی قربانی کرتا ہے منا میں۔ ایک تو توحید کا سبق ہے نا، جو یعنی کہ جانور ذبح کرنا بھی اللہ کے لیے، مال کی قربانی، طواف، بھاگنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر یعنی کہ بال کٹوائے ہیں تو بال کٹوانے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کے بعد یعنی کہ وہ مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے جاتا ہے، حالانکہ تھکا ماندہ ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن طواف کر کے پھر واپس پلٹ آتا ہے منا میں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر آئے تھے۔ پھر اسی طرح یعنی کہ جمرہ وسطیٰ جمرہ عقبہ کو ایام تشریق میں حاجی زوال کے بعد کنکریاں مارتا ہے۔ جواب پھر یہی ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قرآن میں تو صرف حج کا تذکرہ ہے، یہ ایک ایک عمل کر رہا ہے کہ میرا عمل حج کا باطل نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سب کچھ کرنے کے بعد پھر طواف وداع کرتا ہے، حالانکہ اس نے کئی طواف کر لیے ہیں۔